نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثلاثی مزید فیہ کے ابواب میں سے ٹاپک چل رہا ہے جی ہمارا باب افتعال کا۔ باب افتعال سے ہم نے فعل ماضی معروف و مجہول، مضارع معروف و مجہول، امر نہیں اور منفی کو کر لیا۔ آگے ٹاپک ہے خاص طور پہ اس باب میں جو کثرت سے طلباء کو مشکل کا سبب بنتا ہے، پہچانا نہیں جاتا کہ یہ لفظ کون سا ہے، اس کو میں نے کوشش کی ہے اختصار کے ساتھ آپ کو کچھ بات سمجھ آ جائے۔ وہ کیا ہے جی؟ شرط یہ ہے، سب سے پہلا خانہ جو ہے وہ شرط ہے، مشروط ہے کہ اگر باب افتعال میں فا کلمہ ضا ہو، زال ہو، زا ہو، صاد ہو، ضاد، طا، یا اور واو، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ ہمارے 8 کلمات بنتے ہیں، 8 حروف ہیں کہ اگر فا کلمہ ضا آ جائے تو، ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، یہ آ گیا، یہ ہے ہمارے پاس ایک مصدر جس میں فا کلمہ ضا ہے نا جی؟ ظلمہ میں ظلم جو اردو کا لفظ ہے، ضا آ گیا، ٹھیک ہے جی؟ تو کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ مبدل من ہو اور مبدل جو بدل دیا گیا ہوا، معرب اعراب دیا ہوا، مبدل بدل دیا گیا ہوا۔ اچھا، کس کو ہم نے بدلا جی؟ یہ ضا کو۔ ضا کی جگہ پہ کیا تھا پہلے؟ کس چیز کو ہم نے ضا سے بدلا؟ وہ مبدل من ہوا ہے۔ تو ہم نے یہاں پہ جو باب کی تا تھی افتعال میں، اس تا کو ہم نے ضا میں بدلنا ہے۔ بڑا آسان ہے۔ شرط یہ ہے کہ فا کلمہ ضا ہو، کرنا کیا ہے کہ باب کی تا کو اسی ضا سے بدل دینا ہے۔ تو یہ لفظ اصل میں بنا تھا اذ طلما، تو قانون کے مطابق ہم نے تا کو ضا سے بدلا، تو یہ ضا اور ضا دونوں، ایک ساکن دوسرا متحرک، تو دو ہم جنس حروف اکٹھے آ گئے، ہمیں مل ہی گیا قاعدے کے مطابق، پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے تو اس کا ادغام کریں گے، تو یہ لفظ آپ کو ملے گا اذ ظلما۔ تو فعل ماضی میں یہ لفظ اگر باب افتعال سے آئے گا تو آپ کو یہ لفظ اذ ظلما کی شکل میں ملے گا۔ مضارع پہ جاتے ہیں۔ مضارع میں یفتعیلو کے وزن پر یہ تھا یظتلمو، تو قاعدے کے مطابق ہم نے پہلی ضا ساکن ہے اس کو ساکن ہی رہنے دینا ہے، ہم نے بدلنا ہے تا مفتوحہ کو ضا سے، تو تا چونکہ یہاں مفتوحہ ہے ہم بھی ضا کو فتح ہی دیں گے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہاں پہ ضا 2 ہو گئے، ایک ساکن پہلا دوسرا متحرک، تو ضا کا ضا کے اندر ادغام ہوگا، تو اس کو ہم شد کی شکل میں لکھیں گے، اوپر حرکت کون سی دیں گے؟ جو دوسرے ضا کی ہے، تو ہم نے ضا کو زبر دے دی، تو یہ لفظ بن رہا ہے ہمارا یظلمو، ضا کو پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ دوسرے پہ آتے ہیں۔ شرط یہ ہے، مشروط ہے، یہ یہاں پہ میں کلمہ ایک لکھ دیتا ہوں، شرط کہ اگر فا کلمہ زال ہو تو یہاں پہ 2 کام کرنے ہیں۔ کیا؟ جو فا کلمہ زال ہے اور باب کی تا ہے، ان دونوں کو دال میں بدل دینا ہے۔ یہاں پہ ہم نے صرف تا کو ضا سے بدلا، اگر فا کلمہ زال ہو تو زال کو بھی دال سے اور تا کو بھی دال سے بدل دینا ہے۔ تو یہ لفظ ذکر ہے، نصیحت ہماری، تو ہم نے کیا کرنا ہے جی؟ اذ تکارا، افتعالا کے وزن پہ، تو زال اور تا، یہ میں نے گرین کلر ان کو اس لیے دیا ہوا کہ یہ لفظ ہیں جو بدلنے ہیں، ہم نے کس سے بدلنے ہیں؟ وہ ریڈ ہے، تو یہ میں نے پہلے کلمے میں زال اور تا کو گرین دیا ہے، گرین کو ہم نے ریڈ سے بدل دینا ہے، تو زال اور تا دونوں کو ہم نے دال سے بدلا، تو یہ لفظ بنا اذ دکارا، دال کو کلکلا کریں گے پڑھنے میں، تو یہ 2 ہم جنس حرف متحرک آ گئے، پہلا ساکن دوسرا متحرک، تو یہ دال مشدد لکھ کر اس کے اوپر زبر دیں گے، تو یہ لفظ بنے گا اذ دکارا۔
مضارع پہ چلتے ہیں جی. مضارع میں اس کا کیا وزن ہے؟ یفتعیلو کے وزن پہ یزتقیرو. زال اور تا گرین ہے، ان کو بدلنا ہے. کس سے بدلنا ہے؟ ریڈ سے. دال اور دال سے. قانون کے مطابق یہ لکھا ہوا ہے کہ زال کو دال سے اور تا کو بھی دال سے بدلیں گے تو یہ لفظ بنے گا ید داکیرو. تو دال میں ادغام ہوگا تو یہ لفظ بنے گا ید داکیرو. تو ید داکیرو فعل مضارع معروف ہے. ثلاثی مزید فی میں اسم الفاعل بنانے کا طریقہ کار کیا ہے کہ یا علامت مضارع کو میم مضموم سے بدل دیتے ہیں. تو یہ لفظ ہے ہمارا مدکر جو سورۃ القمر میں 4 آیات میں استعمال ہوا. آگے چلتے ہیں جی. اگر فا کلمہ زا آ جائے تو، ایک کلمہ زا آ جائے تو باب کی تا کو دال سے بدلنا ہے. تو زجرہ میں کیا ہوا؟ از تجارہ. ٹھیک ہے جی. تو تا کو ہم نے کس نے بدلنا ہے جی؟ دال سے. تو یہ جو تا ہے اس کو ہم نے دال، یہ غلطی سے جیم بھی ساتھ میں گرین ہو گیا، اصل میں تا ہی ہے تو اس کو ہم گرین ہی رکھیں گے. تو از دجرہ یہ لفظ قرآن میں مزدجر کے وزن پہ آتا ہے کیونکہ یہ یہاں پہ آئے گا. تو یز تاجیرو، تو تا کو دال سے بدلا تو یز داجیرو بنا. یز داجیرو سے اسم الفاعل بنانا ہے تو میم مزدجر لفظ بنے گا. آگے جی. اگر فا کلمہ صاد آ جائے تو باب کی تا کو تو سے بدل دو. تا کو تو سے بدل دو. تجوید میں پروننسیشن جو ایسی ہونی چاہیے کہ سننے والے کو پتہ چلے کہ یہ تا ہے اور یہ تو ہے. تو یہاں پہ کیا گرین ہے جی؟ تا. استبرا یستبرو. اس تا کو تو سے بدلا تو استبرا بن گیا. یستبرو میں تا کو تو سے بدلا تو یہ یستبرو سے یستبرو ہو گیا. آگے ہے فا کلمہ اگر داد آ جائے تو باب کی تا کو تو سے بدلنا ہے. یہ ان تینوں کے لیے سیم ہی قانون ہے. آپ نوٹ کریں یہ تین جو ہیں صاد، داد اور تو، ان تینوں کے لیے سیم قانون ہے. کیا کہ اس کے باب کی تا کو تو سے بدلنا ہے. اذ طربا تو تا کو تو سے بدل دیا. ید طریبو، ید تریبو سے ید طریبو ہو گیا. آگے جی تو سے طلع، اطلع تو یہ بن جائے گا اطلع. وہ سورہ کہف پہ ہے نا، اطلعت علیہم فولا لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا. تو وہ مڑ جانا. تو یہ کیا بنے گا جی؟ یطلعو، یطلعو، یہ اس شکل میں آ جائے گا. آگے ہیں جی 2 باب جو یا سے اور واؤ سے. واؤ کو تا سے بدلنا لازم ہے اور یہ یا کبھی تا سے بدلتی ہے اور کبھی نہیں بھی بدلتی. تو یہ لفظ یا اگر یاسرا ہے تو یہ افتعالا کے وزن پہ ایتسرا، تو یا کو تا سے بدلیں گے اتسرا تو اتسرا ہو جائے گا. یہاں پہ بھی یئی تاثیرو سے یتسیرو لفظ بن جائے گا. آگے بڑا معروف لفظ ہے آپ کا جو تقوی ہے، متقی بننا ہے ہم نے انشاءاللہ. واؤ سے، واؤ جب فا کلمہ واؤ ہو تو واقعہ میں واؤ جو ہے فا کلمہ ہے. تو واؤ کو کس سے بدلیں گے؟ تا سے. تو یہ لفظ افتعالا کے وزن پہ آئے گا ابتقیا. تو یہ تا سے بدلی اتقیا ہو گیا تو تا مشدد ہوئی اتقیا تو پھر اتقا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہاں پہ اس کو لکھنے میں کھڑی زبر کی شکل میں لکھیں گے. مضارع اس کا بنے گا یوتقیو. تو واؤ کو تا سے بدلا یتقیو، تا مشدد ہو گئی یتقیو یتقی. تو اگر اسم فاعل بنانا ہے تو یا کو میم مضموم سے بدلا تو متقی لفظ بن گیا. یہ ہوئی باتیں ہماری باب افتعال میں. اگر فا کلمہ ان 8 حروف میں سے ہو
تو پھر ہم نے کون سا عمل کرنا ہے؟ وہ عمل میں نے آپ کو مثالوں کے ساتھ کر کے سمجھا دیا. وما علینا الا البلاغ المبین.